اسٹوڈینٹس السلام علیکم. ابھی مجھے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کل اپنے اسٹوڈنٹس کو جو میرے پاس گھر پہ آتے ہیں ان کو میں نے کل پڑھایا ایسے میں ریلیجیس ایکسٹریمزم ان پاکستان ایسے کے حوالے سے تیار کروایا. مجھے لگا کہ مجھے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دینا چاہیے کہ ٹاپک ہے کیا اور کیسے اس کو آپ انفولڈ کر سکتے ہیں, ڈیکوڈ کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں ریلیجیس ایکسٹریمزم کے جو واقعات ہیں بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے پیش نظر امکان ہے کہ ایگزامینر جو ہے وہ اس طرح کی کسی بھی ٹاپک پر جا سکتا ہے. ابھی جب آپ نے اس ٹاپک کو تیار کرنا ہے تو انٹروڈکٹری پیراگراف کے بعد میں آپ نے ایک تو جنرلی ایکسٹریمزم کی کوئی 2 ڈیفینیشنز آپ کو یاد ہونی چاہیے. تیار کر لیں, اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں کہ ایکسٹریمزم کیا ہے, اس کی ٹائپس کیا ہیں. پھر اس کے بعد میں آپ ڈیفائن کریں گے ریلیجیس ایکسٹریمزم کو 2-3 اچھی ڈیفینیشنز کے ذریعے, اور ان نون نہیں ہو وہ نیمڈ ہو, نام دے بندوں کا جن کی ڈیفینیشن آپ کوٹ کر رہے ہیں. اور پھر ان ڈیفینیشنز کے بعد آپ یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں یہ جو ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے یہ کس کس شکل کے بیچ میں پایا جاتا ہے, کون کون سی اس کی مینیفیسٹیشنز ہیں. آپ ذکر کریں گے اس میں مائنارٹیز کے ساتھ جو ہمارا ٹریٹمنٹ ہے, جو ہمارا سلوک ہے, بلاسفیمی کے ایلیگیشنز لگا کر جس طرح ہم لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ریسنٹلی خوشاب کے بیچ میں ایک گارڈ نے ایک مینیجر کو قتل کر دیا. آئی شوڈ سے کہ شہید کر دیا بیچارے کو. پھر اس کے بعد میں سیکٹیرین گراؤنڈز کے اوپر جو آپ کے ہاں ریلیجیس ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے آپ ان کا ذکر کر دیں گے. پھر اس کے بعد میں یہ جو مختلف آپ کے کانسیپٹس ہیں جہاد کے حوالے سے, اس میں کیا جو ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں. پھر خواتین کے حقوق کے حوالے سے ان کی تعلیم کا حق ہے, دی رائٹ ٹو میرج, جاب کا حق ہے, اس کے حوالے سے جو ایکسٹریمسٹ اور فنڈامنٹلسٹ قسم کے جو ویوز ہیں ان کا آپ ذکر کر دیں گے. تو یہ مختلف مینیفیسٹیشنز ہیں جن کا آپ ذکر کر دیں گے. پھر اس کے بعد میں جو ڈیٹیل میں چیز ڈسکس کرنے والی ہوگی وہ ہوگی کہ اس کے امپیکٹس کیا ہیں پاکستان میں. ایسے لے لوں یہ کا بیسیکلی سی ایس اے کا ہے, سول سروسز المنائی. یہ ایک ایسوسیشن ہے. جب آپ بھی انشاءاللہ سی ایس پی بنیں گے تو آپ کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو وہ ملتی ہیں, مگز وغیرہ اور ٹائی پنز, کف لنکس, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایک سووینئر کے طور پہ آپ کے ساتھ رہ جاتی ہیں. امپیکٹس کی میں بات کر رہا تھا. آپ امپیکٹس کا ذکر کریں گے تو اس میں 5, 6, 7, 8 چیزیں آئیں گی. آپ بتائیں گے کہ دیکھیں اس کی وجہ سے پاکستان میں جو باہر سے انویسٹمنٹ آنا ہے وہ بند ہو گئی اور اندر والی انویسٹمنٹ جو ہے وہ باہر جا رہی ہے. ہماری جو اکانومی کے مختلف سیکٹرز ہیں وہ اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے. وومن بیکورڈنیس اس کی وجہ سے ہے. ہمارا امیج ٹارنشڈ اس کی وجہ سے ہے. ہمارے ہم ملک کے اندر جو رول آف لا نہیں ہے اس کی وجہ سے ہے. بلڈ شیڈ انریسٹ اس کی وجہ سے ہے. تو یہ تمام کی تمام جو ریزنز ہیں یہ آپ اس کی مینشن کر دیں گے کہ یہ تمام کے تمام امپیکٹس ہیں جو ہمارے اوپر ہو رہے ہیں ریلیجیس ایکسٹریمزم. بس کازز کیا ہیں اس کی 6-7 جو اس کی میجر کازز ہے اس کے بیچ میں ایک تو یہ کہ مذہب جو ہے ریاست نے اس میں اپنی کوئی انٹرونشن نہیں کی, اپنے آپ کو ٹوٹلی ڈسوسیٹ کر دیا ان پریکٹیکل ٹرمز. 5ویں کلاس کو پڑھانے کے لیے جس ٹیچر نے آنا ہے اس کے سلیکشن کا ایک باقاعدہ ایک میکینزم ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی. لیکن جس صاحب نے کھڑے ہو کر ممبر پہ خطبہ دینا ہے جمعہ کا, اس کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. اسلام کا پولیٹیکل سسٹم آپ نے پڑھا ہوگا تو وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ جو ریاست ہے یہ جمعہ کا ممبر تو ہے ہی اس کے پاس, خطبہ دینا ہی اس نے, تو ریاست نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. دوسرے نمبر پر ہمارے جو تعلیمی نظام ہے یہ ٹوٹلی فیلڈ ہو گیا سویلائزیشن دینے میں. دیکھیے ان سویلائزڈ لوگ ہیں ہم. ہمارے تعلیمی نظام کا کام تھا کہ وہ ایجوکیشن بھی دیتا اور سویلائزیشن بھی دیتا. اٹ مزریبلی فیلڈ. دین اوور آل ہمارے ہاں جو افغان جہاد آیا اس نے ایک پرابلم کریٹ کی. پراکسی وارز ہمارے ہاں سعودیہ نے اور ایران نے لڑیں, یہ ایک بہت بڑی کاز تھی. پھر جمہوریت کبھی پوری طرح مستحکم ہو ہی نہیں سکی, یہ ایک بہت بڑی کاز ہے ایکسٹریمزم کے پھیلنے کی, کیونکہ روٹس نہیں ہے نا. جب آمرین کی حکومت آتی ہے ان کی روٹس نہیں ہوتی پراپر عوام کے بیچ میں, تو اس طرح کی چیزوں کو ایڈریس کر ہی نہیں پاتے. وہ اپنے آپ کو لیجیٹمائز کرنے کے اندر ہی جو ہے وہ اپنا ٹائم سارا گزار دیتے. میڈیا کا ایک بڑا ایک غیر مؤثر کردار اس کے بیچ میں رہا. تو یہ ساری کی ساری اس کی کازز ہیں. پھر ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ظاہر ہے انہوں نے بھی کیا. تو ریکمنڈیشنز کیا ہیں اس کی.
ایک تو یہ کہ اسلام کا ماڈریٹ نریٹو جو ہے اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. نمبر 2 اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرے, سمجھے. جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ پراپرلی اسٹیٹ رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ اسی سے انتشار پھیلتا ہے. مدرسہ ریفارمز جو کی گئی ہیں ان کو پراپرلی امپلیمنٹ جو ہے وہ اصل میں کیا جانا چاہیے. دین ہمیں اپنے انٹرنلی ہمیں اپنے معاملات کے اندر یہ جو ہے دوسرے ملک کے معاملات میں ہمیں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے. کوئی ہمیں کسی ملیشیا کی ضرورت نہیں ہے, کسی فورس کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود جو ہے اپنا جو نظام اپنے آپ کو سنبھال لیں تو یہ بہت کافی ہے. جوڈیشری کو ایک افیکٹو رول پلے کرنا ہوگا بہت زیادہ. آپ کے جو نظام تعلیم ہے اس کو ایک بہت زیادہ امپرووڈ رول پلے کرنا ہوگا. کریکٹر بلڈنگ کی طرف آنا ہوگا. پھر دین جو ہے یہ میٹرک تک جو ہے بیسک سکھا دینی چاہیے. قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں. کل میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہا تھا کتنے لوگوں نے قرآن مجید پڑھا, ساروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. پھر میں نے پوچھا کہ بھائی ترجمہ کنہوں نے پڑھا, صرف ایک کا ہاتھ کھڑا تھا. تو میں نے کہا باقی سب نے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی کی پڑھی, عربی پڑھی, قرآن تو سمجھنے کے ساتھ مشروط ہے نا. جب ہم کہتے ہیں قرآن پڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا. خالی عربی تو نہیں قرآن نا, وہ تو خالی اٹس لینگویج. تو پتہ ہی نہیں آپ نے کوئی کچھ اور اس کے بیچ میں لکھ کے آپ کو دے دے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی قرآن ہے کیا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں میڈیا ایک افیکٹو رول اپنا جو ہے اس کو پلے کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا جائے گا تو ریلیجیس ایکسٹریمزم گریجولی پاکستان سے ختم ہو جائے گی. کوئی اس میں پھر آپ کنکلوڈنگ پیراگراف لکھ دیں گے, کوئی 150-200 لفظوں کا. کوئی سوال اس میں ہو اس حوالے سے تو مجھے پوچھ لیجیے گا. باٹم لائن یہ ہے کہ اس کو تیار کر کے رکھ لیجیے گا ابھی سے ہی. پیپر میں اچانک چیزیں ہیں تو کبھی بھی نہیں لکھی جاتی. ابھی سے ہی اس کا ڈیٹا نکال کے, میٹیریل نکال کے, ساؤتھ ایشین پورٹل ہے ٹیررزم پورٹل پہ جائیں, وہاں پہ ٹیررزم ریلیٹڈ ڈیٹا نکالیں, اس کو لنک کریں ریلیجیس ایکسٹریمزم کے ساتھ. ایک اچھا آپ کا میٹیریل جو ہے تیار ہو جائے گا. وش یو بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.